السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف 2 جملہ پڑھوں گا، ذرا دیکھیے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھلا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اپنے سامنے پائے گا۔ ہر کٹھن موقع پر اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگے تو صرف اللہ سے مانگے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرے۔ تمام قوت کا سرچشمہ اللہ ہے، وہ تنہا جو کر سکتا ہے پوری کائنات کے لوگ نہیں کر سکتے۔ میں کہنا یہاں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے قریب آئیں، اللہ کا ہو کر رہیں، مومن اور مسلم بن کر کے رہیں، مومنانہ صفت اور مسلمانہ صفت اپنے اندر لانے کی ہم کوشش کریں، جتن کریں، دین سے اعراض نہ کریں، دین کو گلے لگائیں۔ ہمارا دین قیامت تک رہے گا، ہم دیندار رہیں گے تو ہم بھی قیامت تک رہیں گے، ہماری نسل قیامت تک رہے گی۔ اور اگر ہم دیندار نہیں رہیں گے تو ہم خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے مٹا لیا ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں مٹانے کی سازش کرے، سازش رچے یا نہ کرے نہ رچے، ہم نے گویا کہ اپنے آپ کو خود مٹا لیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین سے چلے، مکہ آئے، ایک بیوی تھی اور ایک بچہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت نہیں ہوئی تھی، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، انس و جن کچھ نظر نہیں آ رہے تھے۔ انس تو تھے بھی نہیں، ممکن ہے جن رہے ہوں۔ اس بیاب و گیاہ میدان میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، شیرخوار بچہ جو بھی دودھ پی رہا تھا، چھوڑ کر جانے لگے۔ 3 مرتبہ پوچھا ہاجر علیہ السلام نے کہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں اس میدان میں چھوڑ کر؟ پھر خود کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیرا، متوجہ ہوئے، کہا ہاں، کہا نعم، ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حاجر علیہ السلام نے کہا اللہ الذی امرک بہذا، کیا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بیاب و گیاہ میدان میں جا کر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے سرزمین عراق کی طرف چلے جاؤ دعوت دینے کے لیے؟ قال نعم، کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ قالت اذن لا یضیعنا، آپ جائیے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ کوئی مارکیٹ ہے بغل میں، سامان وہاں سے خرید کر آتا رہے گا۔ کوئی ATM کارڈ دے کر کے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے کہ یہ کیبن بنی ہوئی، اس میں گھس کر کے پیسہ نکال لینا، وہ سپر مارکیٹ ہے وہاں سے خرید لینا۔ کھیتیاں لہرا رہی تھیں، کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو اسی کی ذمہ داری ہے کہ میری حفاظت، میرے بچے کی حفاظت اس بیاب و گیاہ میدان میں کرے گا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ تھوڑا سا پانی تھا، ختم ہو گیا، زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، بچہ
بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہے، کبھی صفا کی چوٹی پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ کی چوٹی پر چڑھتی ہے کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، تھوڑا سا پانی دے دے اپنے بچے کو پلا دو۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ کوئی جانور بچے کے پاس کھڑا ہوا ہے، دکھ رہا ہے، دوڑتے ہوئے گھبرا کر کے بھاگتی ہوئی آئی، وہ جبریل تھے، انہوں نے وہاں اپنا قدم مار کر کے وہ پانی نکالا تھا اللہ کے حکم سے، جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور وہ ایسا پانی نکلا کہ ہر کوئی اس پانی کا محتاج ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو چاہتا ہے، بھر بھر کر کے لوگ اپنے گھروں اپنے ملکوں میں لے کر کے جاتے ہیں، اور آج تک وہ پانی بند نہیں ہوا۔ ہم اللہ والا بن کر کے تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیسے کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے، پر ہم اللہ والا کیسے بنے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے مولا ہمیں اور آپ کو اپنا بنا کر کے رکھے اور اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔